یا بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بنیاد اللہ کے دین کو رکھنا ہے، بنیاد اس بات کو رکھنا ہے اس کے پاس عقیدہ توحید ہے یا نہیں، یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، اس چیز کو بنیاد بنانا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیٹے بیٹی کا نکاح کرتے ہوئے دین اسلام کو بنیاد نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر فساد پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر فساد اتنا برپا کر دیں گے کہ زمین میں ہر طرح کی برائی عام ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو نکاح کرتے ہوئے دین اسلام کو بنیاد نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ کی زمین فساد سے، زنا سے، برائی سے بھر جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اس گئے گزرے حالات کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر کون رکھتا ہے؟ پہلے نمبر کے اوپر دیکھا جاتا ہے ان کا ہے کیا، ان کا بچہ کیا کرتا ہے، دولت کتنی ہے ان کے پاس، بچہ ان کا پڑھا ہوا کتنا ہے۔ آپ نے دنیا کی ڈگریاں تو دیکھ لی ہیں، میرے عزیز بھائیوں دین میں سے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس کو صحیح طرح سے چیز ہے کلمہ نہ آتا ہو، صحیح طرح سے سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، صحیح طرح سے وضو کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، صحیح طرح سے غسل کرنا نہ آتا ہو۔ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جنت تلاش کی ہے یا جہنم تلاش کی ہے؟ بیٹی کے لیے صراط مستقیم تلاش کر رہے ہیں یا اپنے بیٹے کو جہنم کے رستے کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا اسے اللہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے گا۔ اور ہم نے اپنا ہم سفر ساتھی کس کو بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے، نبی اسلام کے ماننے والے، اللہ کی قسم آپ ان کی زندگی کو دیکھیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ اتنی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اتنی مرتبہ سنا ہے کہ کلاس کے اندر درس حدیث دے رہے ہیں، شاگرد آیا، کہا تم اتنی دیر سے کہاں تھی؟ کہا میری بیگم فوت ہو گئی تھی، میری والدہ کمزور ہے، بیمار ہے، میں اس کی خدمت کر رہا تھا۔ کہا آگے شادی کر لی ہے؟ کہا میں نے آگے شادی نہیں کی۔ کہا اپنے گھر جاؤ، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ مدینہ کے گورنر نے کہا تھا کہ اے سعید اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں عزیز دنیا ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی کھیتی کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی رونقوں کو، رنگینیوں کو، مال و دولت کو، گاڑیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال کے اندر اللہ کے دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ دین ہے تو سب کچھ ہے۔ برے صغیر کے اندر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدث نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کے دور کے بڑے بڑے محدث جو ہیں، آج کے دور کے بڑے بڑے علماء جو ہیں، ان کے شاگردوں میں سے عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، آنکھوں سے نبینے، 4 بھائی تھے۔ والد محترم نے کیا گیا کہ اپنے 3 بیٹوں کو دنیا پڑھا دی ہے، اور جو بیٹا نبینا ہے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور کسی کو خواب آتی ہے کہ خواب کے اندر ان کے والد محترم ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک کیسا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے اور تو کوئی نیکی کام نہیں آئی، میں نے اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، عالم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی وجہ سے معاف کر دیا، ایک بیٹے کی وجہ سے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب جو میں مثال آپ کو سنانے لگا ہوں، موجودہ دور کے نایاب عالم دین شیخ الحدیث عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالی، ہم ان کے پاس قرآن مجید کی تفسیر کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ ہمیں خود سنایا۔ کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہونے لگی تھی، ہم نکاح کرنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر میں گئے۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ راجوال کے ہمارے ساتھ ہیں، 2-4 لوگ ہم ان کے گھر میں چلے گئے ہیں، نکاح ہونے لگا تو ان کی صاحبزادی سے میرا نکاح تھا، میری شادی تھی۔ کہتے ہیں نکاح ہونے لگا، ہم نے کہا کہ جی آپ کیا حق مہر کیا لکھوانا پسند کریں؟ کہتے ہیں اتنی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو قرآن مجید کے 18 سپارے یاد کروائے ہیں، زبانی حفظ کروائے ہیں۔ اپنی بیٹی کو میں نے قرآن مجید کے 18 سپارے حفظ کروائے ہیں، 12 سپارے رہتے ہیں۔ آپ میری بیٹی کو 12 سپارے حفظ کروا دینا، اسی چیز کو میں حق مہر میں لکھ دیتا ہوں۔
ہمارا تمہارا جو حق مہر ہے وہ یہی ہے، 18 سپارے میری بیٹی کو یاد ہیں، 12 سپارے آپ یاد کروا دیں، اسی بنیاد کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے۔ عبدالستار حماد حافظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح ایسے ہو گیا، اب میں ان کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے 12 سپارے جو باقی تھے وہ بھی یاد کر لیے، قرآن مجید کے حافظہ بن گئے، خود بھی قرآن مجید کے حافظ اور بیوی بھی قرآن مجید کی حافظہ۔ اور میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے دیے اور 3 بیٹیاں دی ہیں۔ درس دیتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 7 بیٹے دیے ہیں، 3 بیٹیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ 10 کے 10 حافظ قرآن ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، برکت یہ ہے، رحمت یہ ہے۔ آج کل ہمارے گھر خیر و برکت سے خالی کیوں ہیں؟ ہماری بنیاد ہی اس چیز کے اوپر نہیں ہوتی، دین ہماری بنیاد نہیں ہوتا۔ اگر دین ہماری بنیاد نہیں ہے تو پھر ہمارے گھر میں خیر کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی، سلوک کہاں سے آئے گا، اللہ کی رحمت کیسے ہمارے گھر کے اندر آئے گی جب ہماری بنیاد کے اندر دنیا شامل ہے، جب ہماری بنیاد کے اندر وہ چیز شامل ہے جس کی حیثیت اللہ کی نظروں میں ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی ہے، فرمایا آپ اپنے بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، بنیاد سب سے پہلی جو بنیاد ہے، اول جو بنیاد ہے، آپ دین کو رکھا کریں۔ دین کی برکت ہی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے، نصیحت ہے کہ آپ جب نکاح کرتے ہیں تو بنیاد دین رکھا کریں۔ عزیز بھائیو، تیسری جو بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ دین پڑھتے ہیں، جو لوگ دین پر محنت کرتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور اپنا وقت کسی چیز کے اندر قربان کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرنے کے اندر، حدیث کو یاد کرنے کے اندر، تفسیر کو یاد کرنے کے اندر، میرے عزیز بھائیو، ان لوگوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ غلطیاں تمام قسم کے انسانوں کے اندر موجود ہیں، کسی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ تمام لوگوں کے اندر غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، کمزوریاں موجود ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، کہتے تھے جب میں پڑھا کرتا تھا تو مجھے ایک شخص تھا جو مجھے کبھی لباس خرید کر دیا کرتا تھا، جو مجھے کبھی کتابیں خرید کر دیا کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، دین پر خرچ کیا ہوا کیسے کام آتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے کبھی اس نے لباس خرید کر دینا، کبھی مجھے کتابیں خرید کر دینی، کبھی عید کے اوپر میرا خیال رکھنا، کبھی چپکے چپکے میری مدد کرنا۔ کہتے ہیں آج اتنے سال ہو گئے ہیں، وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے، میں ہر روز رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، جہاں میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، میں اس اللہ کے بندے کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جن لوگوں کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس بندے کے پاس دین کا علم ہے، حقیقت کے اندر اگر اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے تو یہ بندہ ہے۔ اللہ کا ڈر رکھنے والا حقیقت کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ ہے جن کے پاس دین کا علم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دنیا کے لیے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے ہم کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، مگر قرآن حدیث کے طلباء کے اوپر، قرآن حدیث پڑھنے والوں کا کتنا ہم خیال رکھتے ہیں۔ عید کے موقع آئیں، خوشیوں کے موقع آئیں، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جو لوگ دین پڑھنے والے ہیں، جو کتاب و سنت کے حامل ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہیں، جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو کی ہیں، ان کے توسط سے آج اس امت تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز بھائیو، ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، قاری عمر فاروق صاحب، ان کے والد محترم رضائی الہی سے وفات پا چکے ہیں. ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کو اور جتنے دنیا سے ہمارے بھائی بزرگ والدین مائیں بہنیں مومن مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس کے اندر درجات کو بلند فرمائے. عزیز بھائیوں، ہمیں دعا کے لیے جب کہا جاتا ہے تو دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، آج کسی کے لیے اگر دعا کر رہے ہیں کل کو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہوگا. سچی بات ہے، ایسے ایسے لوگ دیکھیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی اور تو کیا ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ عمل اس کو خود پہلے اپنانا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. کتنے زیادہ بھائی ہیں جنہوں نے گزارش کی ہے کہ ہمارے لیے جمعے کے اندر دعا کروائی جائے کہ ہم بہت زیادہ بیمار ہیں. شاہد بھائی کے والد محترم ہیں، اور بہت زیادہ بھائی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المسلولين. اللهم أعت بهم آمنين سالمين فاتحين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة، شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.